علی کے نام پہ جیتا ہوں جان دیتا ہوں، بنام میسم و قمبر بیان دیتا ہوں، خدا کرے علی اکبر کو خواب میں دیکھوں، اسی خیال میں اکثر اذان دیتا ہوں۔ ان شعروں کے خالق ہیں مولانا حسن مہدی میر پوری صاحب، تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ اس جشن کی میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے جس حیثیت جس اعتبار سے بھی اس جشن میں شرکت کی ہے، اور بے شک یہ جہاں دیدہ بزرگ شعراء اور علماء گواہ ہیں کہ بہت کم محفلیں اس حد تک کامیاب ہو پاتی ہیں۔ جس طرح سے آپ نے شعراء کی حوصلہ افزائی کی ہے اور جس طرح سے شعراء نے اپنے کلام پیش کیے ہیں، یقیناً یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ زمین بڑی زرخیز ہے ظاہر صاحب، بیچ میں دریا ہے، دریا اس پار میر پور ہے، اس پار نگدو پور ہے، درمیان میں دریا ہے، نہ ادھر سوکھا رہا نہ ادھر سوکھا رہا، زرخیزی برقرار ہے۔ اور میں اگر اپنی بات کو سمجھا پا رہا ہوں تو بڑی بے باکی سے اور سچائی کے ساتھ اپنے بڑے بھائی مولانا صبیح صاحب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو بھی ابنائے میر پور ہیں، فرزندان میر پور ہیں، جو ذکر اہل بیت کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جا رہے ہیں، حقیقت میں وہ صرف فرزندان میر پور نہیں ہیں، وہ دو ماؤں کے بیٹے ہیں۔ اگر انہیں میر پور کی ماؤں نے جنم دیا ہے تو نگدو پور کی ماؤں نے پروان چڑھایا۔ اور یہ کہنے میں مجھے تکلف نہیں، بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جب ہم لوگ بولنا سیکھتے ہیں تو یہیں سے شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بستیاں عروج پائیں، دھیرے دھیرے اس طرح سے آباد ہو جائیں جس طرح سے ہمارے ارمان ہیں، اور خلوص دل سے مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے، ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے، ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے، علی کے در پہ مقدر سنور ہی جاتا ہے، ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے، علی کے در پہ مقدر سنور ہی جاتا ہے، کوئی علاج نہیں ہے کہیں زمانے میں، علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے، کوئی علاج نہیں ہے کہیں زمانے میں، علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے، علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ کی زمین پر ایک شعر، ایک مطلب اور ایک شعر کا ہے، علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے، علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے۔ کیا تھا وہ غدیر والوں کی، اچھا یاد آ جائے گا، آپ کی زمین میں دو شعر کہے ہیں، منزلیں غدیری ہیں راستہ غدیری ہے،
منزلیں غدیری ہے، راستہ غدیری ہے، صورتیں غدیری ہیں، آئینہ غدیری ہے۔ منزلیں غدیری ہیں، راستہ غدیری ہے، صورتیں غدیری ہیں، آئینہ غدیری ہے، بود و رابیوں کے دل جھک رہے ہیں سجدے میں، بود و رابیوں کے دل جھک رہے ہیں سجدے میں، مسجد خدیجہ کی بھی فضا غدیری۔ وسیع اس سے بھی تازہ چاہیے، اس سے بھی تازہ۔ بوت و رابیوں کے دل جھک رہے ہیں، بوت و رابیوں کے دل جھک رہے ہیں۔ ایسے سجدے سے کیا فائدہ کہ سر تو جھکے مگر دل، مگر بوت و رابیوں کے دل جھک رہے ہیں سجدے میں، مسجد خدیجہ کی بھی فضا غدیری ہے۔ آپ کی زمین پر حسینیت ہے علامت غدیر والوں کی، حسینیت ہے علامت غدیر والوں کی، حسینیت ہے علامت غدیر والوں کی، عزا کا فرش ہے طاقت۔ ایسے ہی سنو گے تو پھر یہ آخری ہے، قریب آؤ۔ حسینیت ہے، آخر تو حسینیت ہے علامت، اب محرم قریب ہے نا، حسینیت ہے علامت غدیر والوں کی، عزا کا فرش ہے طاقت غدیر والوں کی۔ ارے خدا کے ہوتے ہوئے کون روک سکتا ہے یہ مجلس ہے امانہ۔ خدا کے ہوتے ہوئے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ خدا کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں روک سکتا، خدا کے ہوتے ہوئے کون روک سکتا ہے؟ یہ مجلسیں ہیں امانت غدیر والوں کی، کلی سے پھول سے پتوں سے بات کر لینا، کلی سے پھول سے پتوں سے بات کر لینا، شرف کے اونچے درختوں سے بات کر لینا، کلی سے پھول سے پتوں سے بات کر لینا، شرف کے اونچے درختوں سے بات کر لینا۔ کہاں پر رونا ہے، کس وقت مسکرانا ہے، ہماری قوم کے بچوں سے بات۔ کہاں پر رونا ہے، کہاں پر رونا ہے، کہاں پر رونا ہے، ترس رہی ہیں جبینیں در علی کے لیے۔ سنو بڑے مقدر والے ہو، ترس رہی ہیں جبینیں در علی کے لیے، عروج فکر ضروری ہے بندگی کے لیے۔ ترس رہی ہیں جبینیں در علی کے لیے، عروج فکر ضروری ہے بندگی کے لیے۔ تو کبھی زباں تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں، کلیجہ چاہیے حیدر کی دوستی۔ کبھی زباں تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں، کبھی زباں تو کبھی زباں تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں، کبھی زباں تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں، کبھی زباں تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں، کلیجہ چاہیے حیدر کی دوستی کے لیے، کلیجہ چاہیے حیدر کی دوستی کے لیے، جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا۔ سماعتوں کو بیدار رکھیے،
غدیر سے کربلا بڑی آسانی سے لے چلتا ہوں آپ کو میں. پھر انشاءاللہ کربلا کے بعد تو اختتام ہے. پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی کربلا کی. کربلا کے بعد تو جلوہ ہے آسمان چاند تاروں کے اندر تو نہیں ہو جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا. جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا. سایہ ہے آفتاب کے اوپر. جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا. سایہ ہے آفتاب کے اوپر غدیر کا. تعمیر ہونے والا ہے ایوان بوتراب. نقشہ بنا رہے ہیں پیمبر غدیر. جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا اور سایہ ہے آفتاب کے اوپر غدیر کا. تعمیر ہونے والا ہے ایوان بوتراب. نقشہ بنا رہے ہیں پیمبر غدیر کا. یہ شعر بطور خاص آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. آپ کی سماعتوں پر بھروسہ ہے, اپنے بیان کی طاقت پر بھروسہ نہیں. کاش جو کہا ہے وہاں تک پہنچا لے جاؤں. ملاحظہ فرمائیں, جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا. سایہ ہے آفتاب کے اوپر غدیر کا. تعمیر ہونے والا ہے ایوان بوتراب. نقشہ بنا رہے ہیں پیمبر غدیر کا. نقشہ بنا رہے ہیں پیمبر غدیر کا. تعمیر ہونے والا ہے ایوان بوتراب. منبر نہیں کجاووں کا کشتی نوح ہے. منبر نہیں کجاووں کا, منبر نہیں کجاووں کا کشتی نوح ہے. صحرا بنا ہوا ہے سمندر غدیر. منبر نہیں کجاووں کا, منبر نہیں کجاووں کا, منبر نہیں کجاووں کا کشتی نوح ہے. منبر نہیں کجاووں کا کشتی نوح ہے. صحرا بنا ہوا ہے سمندر غدیر کا. دو خطیب دیکھے زمانے نے ایک ساتھ. دو خطیب دیکھے زمانے نے ایک ساتھ. بے مثل ہے جہان میں منبر غدیر کا. دو شعر غدیر سے کربلا چل رہا ہے. منبر نہیں کجاووں کا کشتی نوح ہے. صحرا بنا ہوا ہے سمندر غدیر کا. کرب و بلا میں جنگ ثقیفائیوں سے ہے. کرب و بلا میں جنگ ثقیفائیوں سے ہے. شبیر لے کے آئے ہیں لشکر غدیر کا. آخری شعر پوری قوت سے پڑھتا ہوں, پورے دل سے آپ سن لیجئے گا, دعاؤں سے نواز دیجئے گا. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کرب و بلا میں جنگ ثقیفائیوں سے ہے. شبیر لے کے آئے ہیں لشکر غدیر کا. تو آتے ہی دستے شاہبا اصغر نے یہ کہا, اب کون سامنا کرے آ کر غدیر کا. آتے ہی دستے شاہ پا, میرا خیال ہے تاخیر ہو چکی ہے. آتے ہی دستے شاہ پا بے شیر نے کہا. آتے ہی دستے شاہ پا بے شیر نے کہا. آتے ہی دستے شاہ پا بے شیر نے کہا, اب کون سامنا کرے آ کر غدیر کا. اب کون سامنا کرے آ کر غدیر کا. حضرات, آج کی اس محفل اور شہنشاہ ولایت
کہ تمام فضیلتوں کی مبارکباد جسے دینی چاہیے ہمیں لگتا ہے ہم نے اب تک نہیں دی، وہ ذات ہے جناب ابو طالب کی۔ بیٹے کی کوئی تقریب کا موقع ہو تو آپ باپ سے جو چاہے مانگ لیں، اگر اس کے بس میں ہو تو وہ کلیجہ بھی نکال کے دے سکتا ہے۔ آئیے محفل ولایت ہے، بارگاہ ابو طالب میں چلتے ہیں، فقیرانہ صدا لگاتے ہیں، ارے سن لو میری کونین کے راجا ابو طالب، سن لو میری کونین کے راجا ابو طالب، سن لو میری کونین کے راجا ابو طالب، عرفان سے بھر دو میرا کاسا ابو طالب، سن لو میری کونین کے راجا ابو طالب، عرفان سے بھر دو میرا کاسا ابو طالب، لکھوں تیرے بچوں کا قصیدہ ابو طالب، لکھوں تیرے بچوں کا قصیدہ ابو طالب، دے دو مجھے مدحت کا اجازہ ابو طالب۔ یہ اجازہ جو ہے نا بہت قیمتی لفظ ہے، بزرگ واقف ہیں۔ آج کا زمانہ ہے نا، آج کا زمانہ ہے نا، جو چاہتا ہے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے منبر پر آ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں پیش نماز پڑھانے جاتا تھا نا، بزرگ پوچھ لیتے تھے مولانا نماز پڑھانے کا اجازہ ہے آپ کے پاس؟ اور افسوس آج منبر پر جانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھیا بابو صلات بھی پڑھا ہے تم نے یا خالی نکتہ یاد کر کے آئے ہو۔ ملاحظہ فرمائے، سن لو میری کونین کے راجا ابو طالب، عرفان سے بھر دو میرا کاسا ابو طالب، لکھوں تیرے بچوں کا قصیدہ ابو طالب، دے دو مجھے مدحت کا اجازہ ابو طالب، جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، اپنائے گا قرآن وہ لہجہ۔ ابا کیا سننا، جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، اپنائے گا قرآن وہ لہجہ ابو طالب، مولود حرم ہے تیرا بیٹا ابو طالب، ممنون کرم ہے تیرا کعبہ ابو طالب، قرآن کی صورت تیرا چہرہ ابو طالب۔ کیا مصر ہے، قرآن کی صورت تیرا چہرہ ابو طالب، تجھ سا نہ ملا نفس زکیہ ابو طالب، جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، اپنائے گا قرآن وہ لہجہ ابو طالب، یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے گا، یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے، کہاں ہے میرا مجمع، یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے گا، اللہ نے آواز دی میرا ایک شعر کے لیے زحمت دی، ایک شعر کو پڑھنے کے لیے اتنے اشعار میں سنا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شعر پوری طاقت کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر میں رکھ سکا تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا، لیکن جس انداز سے پڑھ رہا ہوں خدا کے واسطے اسی انداز سے سن لیجئے گا۔ جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، اپنائے گا قرآن وہ لہجہ ابو طالب، یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے گا، اللہ نے آواز دی میرا ابو طالب، اللہ نے آواز دی میرا ابو طالب، محفوظ ہے توحید پرستوں کا سفینہ، دریا ہے محمد تو کنارہ، محفوظ ہے توحید۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے ہر ایک موڑ پر فرعون کھڑے ہیں، اب تیرے حوالے ید بیضا کہا ہو آپ۔ اب وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اب وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں جس کے لیے یہ تمام شعر میں نے سنائے ہیں۔ یہ ماتمی مجمع ہے، مجلسی مجمع ہے، حسین کا عاشق ہے، عارفان کربلا یہاں موجود ہے۔ یہ شعر سن لو، پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دینا۔ جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب،
اپنائے گا قرآن وہ لہجہ ابو طالب، مکے کے ہر ایک موڑ پر فرعون کھڑے ہیں، اب تیرے حوالے ید بیضا ابو طالب، اب سینہ اکبر ہی بتائے گا جہاں کو، اب سینہ اکبر ہی بتائے گا جہاں کو، ہے کتنا بڑا تیرا کلیجہ۔